السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 336 سے پڑھیں گے اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر جہاں 127 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اتبنون بکل ریع آیہ، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ، ہر ٹیلے پر، آیتن تعبثون، ایسی یادگار جو تم صرف دل بہلاوے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے بناتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو، اختیار کرتے ہو مصانع، مصنع ان کی جمع ہے، اس سے مراد قلعے بھی ہیں، مضبوط عمارتیں بھی ہیں، صنعت کی جگہیں بھی ہیں، صنعت کی جگہیں مصانع بناتے ہو، مضبوط عمارتیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو قاہرانہ اور ظالمانہ پکڑ کرتے ہو، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ یہ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے فرمایا۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہاری مدد کی ہے جو تم جانتے ہو۔ اس کی وضاحت فرمائی امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد فرمائی ہے چوپایوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں انعامات ہیں جو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اگر تم باز نہ آئے، میری اطاعت نہ کی،
انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پہ ڈر کرتا ہوں، مجھے خوف ہے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا مجھے تم پہ خوف و ڈر ہے۔ قالو، انہوں نے جواب کہا، سواء علینا، یہ ہم پہ برابر ہے، اوعظت ام لم تکم من الواعظین، تو ہمیں واعظ سنا یا تو واعظین میں سے نہ ہو، واعظ کر نہ کر، درس دے نہ دے، سب برابر ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ واعظ، یہ ڈراوے تو پہلے لوگوں کی ساری عادات ہیں، جس طرح پہلے اس طرح کرتے رہے انبیاء رسول، تو بھی ایسے کرتا ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو سزا اور عذاب نہیں کیا جائے گا۔ لہذا فکذبوہ، پس انہوں نے ان کی جناب ہود کی نبوت، رسالت کی، منصب حیثیت کی تکذیب کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً ان کی بربادی اور ہلاکت میں جناب ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچانے میں ایک نشانی ہے، عبرت کا نشان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ جناب ہود علیہ السلام جن کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اکثر لوگ ان کے بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور نبی محترم جو آپ کا رب ہے وہی عزیز ہے، غالب ہے، بہت رحمت و شفقت کرنے والا ہے۔ پھر بات سنائی، کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کر دی۔ جناب صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنا جس طرح کے سارے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرنے کے برابر ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب فرمایا ان کے لیے انہی کے بھائی جناب صالح علیہ السلام نے، او کیوں نہیں خبردار، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس دعوت پر، پیغمبرانہ دعوت پیش کرنے پر میں آپ سے کسی قسم کی کوئی اجرت، کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری، نہیں ہے میری اجرت مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمہ۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ کتاب مقدس نازل فرمائی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آخرت کی تیاری کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہے کہ اعلموا، قرآن مجید کے حوالے سے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ بچپن ہے، پھر کھیل تماشا ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے اولادیں ہیں، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، اولادیں، پھر تکاثر ہے، میرے بیٹے کتنے، تیرے بیٹے کتنے، میرے پر پیسے کتنے، تیرے پر پیسے کتنے، میری کوٹھیاں کتنی، میری کوٹھیاں کتنی۔ اس کے بعد پھر کلمہ شہادت، بڑے قبرستان میں 9 بجے کا ٹائم ہے جی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سمجھ آؤں بھی ساری؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، میرے اللہ کی ساری باتیں سچی ہیں۔ سارا بیان کرنے کے باوجود، سارا درس سننے کے باوجود، سارا قرآن سننے کے باوجود، نبی پاک کی ساری سیرت دیکھنے سننے کے باوجود اللہ نے فرمایا تم نے دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دینی، آخرت کے بنانے کے مقابلے میں دنیا بنانے، دنیا سنوارنے، دنیا میں لگن، دنیا کے کارخانے، کوٹھیاں، کاریں، سلسلے، کھانے پینے، موج میلے۔ اب کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ابھی ابھی یہ ہمارے کورونا سے نجات ملی، عیدیں آئیں، قربانیاں گئیں، کنے لوگ گئے نے اتنے مری ویکن باندر ویک، کنے پھنسے راج، پتہ جو
لینے لگی ہوئی ہیں، اور وہ کسی کھڈ میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی نے ٹکرے مارتا پھرتا ہے، اور میں ایسا کئی گھنٹے ایک جگہ، نہ بول کی اجازت، نہ براز کی، نہ کھانا نہ پینا۔ بل تو سرور الحیات دنیا، تم نے بندر دیکھنے میں، جھیل سیکل دیکھنے میں اور ادھر ادھر جانے میں تم نے ترجیح دینی ہے۔ کتنے لوگ اضافہ ہو گیا ترجمہ کلاس میں، کتنا اضافہ ہو گیا نمازیوں میں، کتنا اضافہ ہو گیا ہے یہ سارے لوگوں میں۔ اتنے مفت داخلہ کوئی بندہ آنا سے تیار نہیں، حضرت جتنے واہ پیسے دینے پہنتے ہیں اتنے لوگ جانے ہیں، مفت و مفت سارے کام، بلکہ نالے ہاتھ باندھنے ہیں، نالے لڈو کھوانے ہیں، نالے زردہ کھوانے ہیں، نالے معافیاں مانگنے ہیں، نالے دعائیں کرنے ہیں، پھر بندے نہ جو نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں ہے ساڑھے کو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ کیوں میں نے یہ باتیں کی ہیں؟ جناب ہود علیہ السلام کی قوم بڑے کاریگر، بڑے ہیوی ویٹ، بڑے خوشحال، بڑے طاقتور، بڑے موج میلے میں زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کا ایک ایسا مشغلہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، جو آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا اتبنون بکل ریع، یہ ریع ان کا لفظ ہے ٹیلا، بلند جگہ، اونچی جگہ۔ ہر ٹیلے، ہر بلند جگہ، ہر چوٹیوں پر تم بناتے ہو یادگاریں۔ اساں بھی یادگار بنائی، سبحان اللہ کو یادگار اساں بھی بنائی۔ تم یادگاریں بناتے ہو اور پھر کس مقصد سے بناتے ہو؟ تابسون، عبث کرو، اٹکیلیاں کرو، موج میل نہ کرو، دل بہلاوے کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تم پیسہ خرچ کرتے ہو، جو بات میں نے شروع کی تھی اس میں اصل اشارہ یہ تھا، نثال امام نے ارشاد فرمایا زندگی گزارنی تو ہے، خیمے میں گزار لو، کچے کوٹھے میں گزار لو، ایک کمرے میں، دو کمرے میں، دو منزل میں گزار لو، زندگی تو گزر جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا سب سے بدترین پیسے کا مصرف وہ ہے کہ جو مکان بنانے میں خرچ ہو۔ تے مکان ہی صرف بنانے، پھر ٹیلاں لانتے تے بول خانے بناتے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، میرے علم میں ہے تمہارے شہر کے اندر کتنے لوگوں نے اتنے بڑے واش روم، بول خانے اور باتھ بنائے ہوئے ہیں کہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں سرمایہ خرچ کر کے مشینری فٹ کی ہوئی ہے، پتہ نا، تاکہ ٹٹی آسان نہ لا جائے، پھر جسم اچھی طرح خشک ہو جائے۔ نبی محترم نے ارشاد فرمایا تھا یہ وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہ ہو یا آخرت کی یاد نہ ہو۔ یہ کیوں ان کی بات ہمیں سنائی گئی ہے؟ وہ تو لوگ مر کھپ گئے، فارغ ہو گئے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان کی داستان کو ہمیں کیوں سنایا؟ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اتبنون بکل رین آیا، ہر بلند چوٹی پر، اونچی جگہ پر یادگاریں بناتے ہو، تابسون، کھیلنے کے لیے، عبث کرنے کے لیے، سیر و تفریح اور سیاحت کے لیے، موج میلے کے لیے بناتے ہو، ضرورت نہیں ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، محل بناتے ہو، مسنے بناتے ہو، تعمیرات کرتے ہو، پکی عمارتیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، فوت ہو کر جانا نہیں، اس لیے اتنی بڑی بڑی مضبوط ترین عمارتیں بناتے ہو۔ یہ تمہارا ایک مشغلہ ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو یہ تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ آگے تفصیل آپ سن رہے ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، دوسری بات یہ فرمائی کہ تم جب کسی کی پکڑ کرتے ہو، مواخذہ کرتے ہو، تو قاہرانہ کرتے ہو، ظالمانہ کرتے ہو۔ آج بھی آپ نے میڈیا پر یا فیس بک پہ دیکھا ہے، کئی ٹیچر دکھائے ہیں جو بچے کو مار رہے ہیں، اور کان پکڑا کے نہیں، سوٹے مار رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں۔ کتنے ابے دکھائے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تھپڑ ہی نہیں مار رہے، ان کو لٹکایا ہوا ہے، الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ باپ اپنے اولادوں کو، بچیوں کو مار رہے ہیں، ٹیچر مار رہے ہیں، پولیس مار رہی ہے، ڈنڈے مار رہی ہے۔ فرمایا تمہاری حالت یہ ہے جب کسی کو سزا دیتے ہو، ظالمانہ روش اپناتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اشارہ کر کے فرما دیا برما کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، شمال کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آج دنیا کے وہ اندازہ آپ فرمائیں شام، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے۔ جن پر یہ دکھ اور کلک اور مصیبتیں آتی ہیں ان سے جا کے پوچھو۔ بچے بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہیں، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا میں ساری باتیں اللہ کو سناؤں گا،
میں ساری داستانیں اپنے اللہ کو سناؤں گا۔ بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، زندہ بچوں کو ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، آنکھیں نکالی، ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ بھی ایسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے جب کسی کو سزا دیتے ہو ظالمانہ بطشتم جبارین، ظالم قاہر ظالم بن کر تم کسی کی پکڑ کرتے ہو۔ یار سزائیں اس طرح دی جاتی ہے، ادب اس طرح سکھایا جاتا ہے، تعلیم اس طرح دی جاتی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، کان کاٹ دیا، ڈنڈے مارے جائیں اور جسم کے حصے سجا دیے جائیں مار مار کے۔ دیکھتے ہو نا سارا کچھ، پولیس کے ٹائے چڑھ جائے بندہ تب ہے، ڈاکوں کے ٹائے چڑھ جائے تب ہے، کہ ادھر والد، ادھر استاد، ادھر شاگرد، یہ سارے نقشے دنیا میں بتائے دکھائے جا رہے۔ لہذا فاتقوا اللہ، اور لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی اس ذات سے ڈرو، أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ جس نے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تم جانتے ہو۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ نے کسی کو کوٹھی دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے کسی کو تو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر اولاد دی ہے تو کس نے دی ہے؟ پوتے دیے ہیں تو کس نے دیے ہیں؟ تے پتر ہے سن تے پوتے بنے نا، تے سبحان اللہ نہیں آندے۔ اللہ تعالیٰ نے نواسے دیے ہیں، نواسیاں دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، مکان دیے ہیں، کارخانے دیے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حود علیہ السلام فرما رہے ہیں اور یاد رکھو وَاتَّقُوا الَّذِی اس اللہ سے ڈر جاؤ أَمَدَّکُم جس نے تمہاری مدد کی، جس نے تمہارے ساتھ تعاون کیا، بِمَا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کوٹھی کہاں سے آئی ہے، پیسے کہاں سے آئے ہیں، تجارت کہاں سے آئی ہے، کارخانہ کیسے بنا ہے، یہ مارکیٹ کیسے بنی ہے، جانتے ہو۔ آگے بتا فرمائی کیا شے ہے، امدکم بانعام وبنین جس نے تمہاری اس نے مدد کی ہے چوپایوں کے ساتھ، اونٹ، بکریاں، گائے، لیلے، اونٹ، گھوڑے، خچریں، یہ سارا کچھ اس نے تمہیں دیا۔ وبنین اس نے بیٹے دیے۔ پوچھتے کنے پتر جے ماشاءاللہ؟ ہے جی میرے 8 پتر ہیں، سبحان اللہ، تے سارے بے نماز۔ انا للہ پڑھو گے سبحان اللہ۔ 8 پتر تے ساریاں جھوٹاں، پیو منگتا پھرتا ہے۔ 8 پتر تے پیو منگے، ڈب کے مرنے کا مقام ہے۔ تیرے کنے پتر نے؟ 6 پتر نے، ماشاءاللہ سابریاں کوٹھیاں کاراں الگ نے، تے باپ روندا پھردا جمن والوں کو ایک بھی پوچھنے والا نہیں۔ ماں کو چھتر مارے جائیں، ابے کو گھر سے نکال دیا جائے اور ٹنڈ کرا کے نفل پڑے جائیں، رات کو تہجدیں پڑھی جائیں، تو اجر کہاں سے ملے گا؟ اور باپ کی خدمت کر، ابے کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، خالہ کی خدمت کر، بھوکے پڑوسی کی خدمت کر، کسی یتیم اور فقیر کی مدد کر، پھر دیکھ اللہ کیسے رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں چوپائے دیے، اللہ نے تمہیں بیٹے دیے، وجنات وعیون اس نے باغات دیے، چشمے دیے، کیا معنی؟ زمینیں دی جس میں چشمے ہیں، باغ دیے جس کے اندر چشمے ہیں، باغ بہاریں اللہ نے آپ کو دی، موج میلے دیے، بیوی دی، بلکہ 2 3 بیویاں 4 بیویاں والے بھی ہیں نے، ایتھے تے زیادہ ایک والے نے تو یا بیوہ نے ہو رہی کوئی نہیں، یا ایک ادھی بیوی کہے دی، میرے خیال 2 والا کوئی بھی نہیں ہونا ساڑھے چ ہے کوئی۔ تجھتے ماشاءاللہ وہ نہ اللہ کو نہیں ڈر دے جن جنانیاں کو ڈر دے۔ اور شیخ مسعود عالم صاحب دی گل ہے، انہاں درس دیتا بڑا شاندار، انہاں کہا جڑے بندے پاس ہو جان گے، جڑیاں بیبیاں پاس ہو جان گیاں، سارے اوٹھے بھی جوڑے بنن گے۔ شیخ مسعود صاحب سارے بزرگ دوست نے، فیصل آباد بڑے بڑے عالم نے ماشاءاللہ، کٹھے مدینے پڑھتے۔ درس تو بعد ایک بندہ کول آن کے پریشان ہو کے آندا ہے انہاں اوتھے بھی ہونا ہے۔ وہ اللہ جانے کنا کو زبانے دا ستایا تھی، پریشان ہار رنگ فک ہوتا ہویا بسکین دا۔ اے حضرت تو ساں فرما دیتا ہے کہ اوتھے جوڑے انہاں اوتھے بھی ہونا ہے، تے کی مطلب تیرا کہ انہاں کسے ڈر جانا ہے، انہاں جنت سے نہیں جانا، تے جو جنت ہے جو بھی بی بی پاس ہو گئی، بندہ بھی پاس ہو گیا، تے اوتھے بھی وہ ایتھے تانگے انہوں تے اللہ تعالیٰ پھر صلح کرا دیں گے۔ اللہ مہربانی کر کے صلح کرا، دعا کرو پاس ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اس نے تمہیں مال مویشی بھی دیا ہے، اس نے بیٹے بھی دیے ہیں، باغات بھی دیے ہیں، چشمہ والی زمین نے، سبحان اللہ۔ جناب حود فرماتے ہیں انی اخاف علیکم مجھے ڈر ہے تم پہ،
عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا، اگر تم نے اس دعوت کو نہ مانا، اگر تم نے حرکات بند نہ کی، اگر تم نے ظالمن روش نہ ختم کی، اگر تم نے بے مقصد کوٹھیاں مسنے اور یہ یادگاریں بنانا نہ چھوڑی، تو پھر یاد رکھو مجھے خوف آتا ہے۔ تو قوم آگے کیا کہتی ہے؟ قالوا، ان کا سواء علینا، ہم پہ برابر ہے، اب وعظتا، تو ہمیں واعظ کر، ام لم تکم من الواعظین، تو واعظ کرنے والوں نہ درس دے نہ دے، قرآن کا حوالہ دے نہ دے، حدیث کا حوالہ دے نہ دے، اساں بزرگاں نہیں مننا۔ خبر سنو ایک بڑی شاندار، سن دو بھائی، تسی بھی سن لو۔ ایتھے ایک بزرگ درس سنتے سن تو میرے ساتھی نے جواب مینوں فرمایا کہ وہ درس نہیں سنتے۔ ایک ساتھی نے پوچھا یار تو بڑا باقاعدہ درس سنتا سے ہون نہیں ہوندا، وجہ کی ہے؟ کہنے لگا یار درس تے بڑا اچھا دیتا ہے لیکن ہے وابی، دلیلاں بھی صحیح نے، درس بھی صحیح ہے، تے مطلب میں سوچا بھی ہے وابی۔ قوم نے کہا تسی جناب واز کرو تے پاویں واز نہ کرو، اساں تہاڈی گل کوئی نہیں بن۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ واز، یہ نصیحت، یہ رہنمائی، یہ ڈراوے تو پہلے لوگوں کی عادات ہے، پہلے بھی اسی طرح ہمارے وٹ کے سناتے ہیں کہ انبیاء ہے، رسول ہے، وہ بھی ڈراتے رہے، برتے رہے، اٹھتے رہے، یہ سارا وہی طریقہ ہے، لہذا کوئی نئی بات کوئی نہیں، ہم نے تیرا واز نہیں قبول کرنا۔ وما نحن بمعذبین، جو کہتا ہے کہ سزا ملے گی، عذاب آ جائے گا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو سزا دی جائے گی، سانو سزا بھی کسے نہیں دینی۔ وجہ کیا بھلا؟ اس کے اندر ایک اشارہ ہے، وہ اس بات کی تردید کرتے تھے مر کے ہم نے اٹھایا نہیں جانا، مر کے اٹھائے جائیں گے تو حساب ہی نہیں ہوگا، جب معاملہ آئے کہ مر گئے فارغ ہو گئے تو پھر سزا کیسے ملے؟ یہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہے جو مر کے اٹھنے پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو ہے جزا ملے گی یا سزا ملے گی، کہنے لگے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ فکذبوہ، بس انہوں نے جناب ہود علیہ السلام کی رسالت کی تکذیب کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ، جمع کی ضمیر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرات میری طرف دیکھیں، اتنی بڑی عمارتیں، بڑی یادگاریں، بڑے مسئلے، بڑا کچھ بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب دیا۔ پہاڑی علاقے ہیں، بڑی بڑی مصنوعات بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی یادگاریں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پکے کوٹھے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے سزا دی اندھیری بھیج کے۔ اس آندھی نے، وہ اتنے بڑے طوفان نے جو ان کے باغ تھے ہرے درختوں کو چھلنی کر دی۔ اللہ کی پاور اتنی بڑی ہے کہ رب العالمین فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے پھر ان کو برباد کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، ان کی بربادی، ہلاکت میں، ان طوفانوں میں، ان آندھیوں میں، اور جناب ہود اور ان کے پیروکاران کے بچاوے میں یہ بہت بڑی علامت و نشانی ہے۔ ادھر یا طوفان آیا ہوا ہے، ہود علیہ السلام بھی بچ گئے ہیں، ان کے ماننے والے بھی بچ گئے ہیں، باقی سارے باغی رگڑے گئے ہیں اور سارا کوئی برباد ہو گیا ان کا۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا ہود علیہ السلام کی اکثر لوگ ایماندار پارٹی نہیں تھی، اکثر بے ایمان تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے نبی محترم جو تیرا رب ہے وہی غالب ہے، وہی بہت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، جناب قوم ثمود نے جھٹلایا رسولوں کو۔ یہ قوم ثمود جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو آل ثمود کہتے ہیں۔ وہ عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یمن میں تھے، اور یہ قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم، یہ مدائن صالح، اس وادی کو ہجر بھی کہتے ہیں۔ ہجر اس جو علاقہ ہے، وہ شہر جو ہے اس کا نام علا ہے، وہ الگ نام ہے، ہجر الگ ہے، مدائن صالح الگ ہے۔ یہ تینوں نام قرآن مجید کے اندر تقریباً بیان فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قوم ثمود نے رسولوں کی تکذیب کر دی، حالانکہ انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اللہ فرماتے ہیں جن بے ایمانوں نے ایک رسول کی انکار اور کفر کیا، گویا سارے نبیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی جناب صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔
انی لکم رسول امین، اور میں اللہ کا رسول ہوں، امین ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون۔ یہ سارے جملے نوح علیہ السلام میں بھی فرمائے، ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، صالح علیہ السلام نے قوم میں یہی فرمایا، اللہ سے ڈر جو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، اس دعوت کی، اس درس دینے کی، واعظ کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، اللہ کا میسج پہنچانے کی جو مزدوری ہے، جو جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے ذمہ میں آپ سے کسی قسم کا سوال نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ ارشاد ہوتا ہے جی، جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا اتبنون بکل ریع، کیا تم بناتے ہو ہر ٹیلے پر، ہر بلند، ری ان کا معنی کیا ہے؟ بلند جگہ، ٹیلا، ہر ٹیلے پر بناتے ہو آیا، نشانی، یادگار، تابسون، دل بہلاوے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، مسنہ ان کی جمع ہے مسانے، تم مسنے بناتے ہو، کارخانے بناتے ہو، مضبوط قلعے بناتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، مواخذہ کرتے ہو، بطشتم جبارین، بڑے قاہرانہ ظالمانہ تم ان کی پکڑ کرتے ہو۔ حضرت میرے علم میں کئی دفعہ لوگ پڑھ کے لتاں کاٹ دیں دیں۔ اگلے دن کی بات ہے، فیس بک دکھایا جا رہا تھا، کسی کی بھینس چودھری کے کھیت میں گئی ہے، اس نے مجھ دیا لتاں وڑ چڑی، بھینس کی ٹانگ کاٹ دی، وہ تڑپ تڑپ کے بیٹھی بیچاری، مر جائے گی۔ اور ایک دوست کی بہت اچھی عمدہ بھینس تھی، اور دیکھو نا، حسد کے کئی قسمیں ہیں، بڑی عجیب و غریب بیماری ہے۔ بڑا اس کا مطلب ہے کہ دودھ اور بڑی خوبصورت بھینس ہے، کسی ظالم نے تیز دھار آرے کے ساتھ اس کا سارا پستان والی جگہ ہوانہ ہی کاٹ دیا، اتنا بڑا ہوانہ اس کا کاٹ دیا، تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تو میرے اللہ کیا مصیبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کھیل تماشے کے لیے یہ نشانیاں بناتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی کی پکڑ کرتے ہو، کسی کی آنکھیں نکالتے ہو، کسی کی ٹانگیں کاٹتے ہو، کسی جانور کو بھوکا پیاسا مار دیتے ہو، اس طرح کا ظلم کرتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، بس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وَإِذَا وَاتَّقُوا الَّذِي، اور اس ذات سے ڈر جاؤ، أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اس نے تمہاری مدد کی ہے جو تم جانتے ہو۔ کیا مدد کی ہے؟ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہاری مدد فرمائی ہے چوپایوں کے ساتھ، اولادوں بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، یہ جنت ان کی جمع ہے جنات، اور عین ان کی جمع عیون، باغات کے ساتھ، چشموں کے ساتھ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پہ خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، انہوں نے کہا، سواء علینا، ہم پہ یہ برابر ہے، اب وعظتا، تو ہمیں واعظ سنائے، واعظ کرے، ام لم تکم من الواعظین، تو واعظ کرنے والوں سے اگر نہ ہو، واعظ کر یا نہ کر برابر۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ طریقہ واعظ کا، ڈراوے کا، نصیحت کا، مگر پہلے لوگوں کی عادات۔ خلق عادات کو بولتے ہیں، پہلے کی عادات اور طریقوں کی طرح ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم سزا عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ عقیدہ ہی نہیں مر کے اٹھنے کا، اس لیے کہتے ہیں ہمیں سزا عذاب نہیں ملے گا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس سارے نظام میں ان کی ہلاکت میں نشانی ہے عبرت کی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر ان کے ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ غلبے والا، بہت شفقت و پیار کرنے والا ہے۔ کذب ثمود، اور چھٹلایا قوم ثمود نے مرسلین کو، مراد یہ ہے جناب صالح علیہ السلام کی تکذیب، سارے نبی رسولوں کی تکذیب کرنا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے کہا انہی کے بھائی جناب صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، او کیوں تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین،
بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس دعوت جو میری پیغمبرانہ حیثیت ہے پیش کرنے پر کوئی مزدوری، کوئی اجرت نہیں سوال کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت، نہیں ہے میری مزدوری مگر جہانوں کے پالنے والے کے ذمے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، آیات نہیں بزرگوں، آیۃ تعبثون، تعبثون، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب